تقویٰ کے لیے اللہ نے جو منبع مقرر کیا ہے جہاں سے تقویٰ پھوٹتا ہے، قرآن کریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات، اور سب سے نمایاں اور جامع تقویٰ کا منبع امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، سیرت، حکمت و حکومت، یہ تقویٰ کا جامع منبع ہے، معدن ہے تقویٰ کی۔ اور نہج البلاغہ میں اگر ہم جستجو کریں تو سب سے زیادہ غلبہ دو موضوعات کا ہے، ایک توحید کا اور دوسرا تقویٰ کا۔ باقی سب ان دو موضوعات کی ضمنی باتیں ہیں، بنیادی دو باتیں نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں، ایک توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اور دوسرا تقویٰ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں حکمت 117 میں، حلق فی رجلان محب غال و مبغض قال۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور ہلاک ہو گئے ہیں، ایک افراطی محبت کرنے والے غالی، اور دوسرے مجھ سے بغض رکھنے والے قالی۔ اس بابت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدایت فرمائی ہے کہ غالیوں کا خطرہ کتنا عظیم ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے، تمام ائمہ اطہار نے، خصوصاً امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے غالیوں کا خطرہ دیگر لوگوں کے خطرات سے زیادہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں ایک روایت تھی جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور میں نے وعدہ دیا تھا کہ آپ کو اس شخصیت کے بارے میں آگاہ کریں گے، ابو الخطاب و اصحاب ابو الخطاب، لیکن وہ مجھے فرصت نہیں ہوئی، میں اس باب کو مکمل طور پر دیکھ لیتا۔ ہم اگلی روایت پڑھتے ہیں، لیکن اس شخص کا ذکر چونکہ چل رہا ہے روایات میں، اسے الگ سے کھول کے بیان کرنا ہے انشاءاللہ، سند کے ساتھ، تاریخی حوالوں کے ساتھ۔ روایت نمبر 25 اس باب میں ہے، جس میں مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، ان حماد ابن عثمان ان زرارہ، یہ زرارات ابن عیون سے یہ روایت ہے، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت مروی ہے، جس میں راوی کہتے ہیں اخبرنی ان حمزہ یزعم ان ابی آتی ہے، قلت نعم، قال کذب واللہ ما یاتی ہے الا المتکون ان ابلیس سلط شیطانا یقال له المتکون یاتی الناس فی ای صورت شاء، ان شاء فی صورت کبیرہ و ان شاء فی صورت صغیرہ، ولا واللہ ما یستطیع ان یجیء فی صورت ابی۔ اس میں اس روایت کے مطابق ایک غالی شخص نے غالباً یہ دعویٰ کیا تھا کہ امیر المومنین اس کو خواب میں آتے ہیں۔ یہ شخص ہے اخبرنی ان حمزہ یزعم ان ابی آتی ہے، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حمزہ گمان کرتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام یا مولا علی علیہ السلام اسے آتے ہیں، خواب میں آتے ہیں یا اس کے پاس آتے ہیں۔ قلت نعم، قال کذب واللہ ما یاتیہ الا المتکون، بلے اس کو آتے ہیں خواب میں، لیکن وہ شکل جو اس کو نظر آتی ہے وہ شیطان کی ہوتی ہے۔ ان ابلیس سلط شیطانا، ابلیس نے اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیا ہے، یقال له المتکون، یہ اس کو کہتا ہے کہ یہ امام ہے مثلا، یات الناس فی ای صورت شاء، شیطان کسی بھی شکل میں کوئی بھی روپ دھار کے انسان کے سامنے ممکن ہے ظاہری طور پر بیداری میں مجسم ہو جائے، اور ممکن ہے خواب میں کسی شخص کو شیطان آ جائے۔ انشاء فی صورت کبیرہ و انشاء فی صورت صغیرہ، واللہ
امام فرماتے ہیں لا واللہ ما یستطیع ان یجیء فی صورت ابی، لیکن شیطان کبھی بھی امام کی صورت دھار کر نہیں آ سکتا، لیکن باقی ہر صورت شیطان اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح یعنی یہ اس طرف ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، قصے گھڑتے ہیں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ائمہ سے منسوب غالی افسانے بناتے ہیں، رابطے کا دعویٰ کرتے ہیں، تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں اور تجسم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہے اگلی روایت میں یہ بھی علی ابن عامر نے یہ روایت نقل کی ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال ترا واللہ ابلیس لابی الخطاب علی سور المدینہ او المسجد فکأنی انظر الیہ وہو یقول ایہا تظفر الآن ایہا تظفر الآن۔ اس شخص نے، یہ ابو الخطاب نے یہ دعویٰ کیا، اسی جس کا نام پہلی روایت میں ہے ابی حمزہ ابو الخطاب، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے مدینہ میں واللہ ابلیس قال ترا واللہ ابلیس لابی الخطاب علی سور المدینہ والمسجد فکأنی انظر الیہ وہو یقول ایہا تظفر، یعنی ابلیس نے یہ دعویٰ کیا، یہ بات مشہور کرائی ان کے ذہنوں میں کہ حمزہ کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام مدینہ کی مسجد یا مکہ کی مسجد میں، سور المدینہ یا مسجد نبوی میں یا شہر کے دیوار کے اوپر فکأنی انظر الیہ وہو یقول، اور امام اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایہا تظفر الآن ایہا تظفر الآن، یہ نعرہ ہے جو شیطان لگا رہا ہے، اور یہ غالی امام سے منسوب کر کے یہ تأثر دے رہا ہے کہ اس نے گویا خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو اس کے لیے یہ سب کچھ مجسم ہو کے کر رہا ہے۔ امام علامہ مجلسی اس کے ذیل میں تشریح کرتے ہیں اس کی روایت کی، اقول الظاہر ان ابلیس انما قال له ذلك عندما اتى العسكر لقتله فحرضه على القتال ليكون ادعى لقتله فالمعنى اسكت ولا تتكلم بكلمة توبة واستقانة فإنك تظفر عليهم الآن، یعنی یہ بات جو اس غالی نے گاڑ کے لوگوں کے سامنے بتائی، یہ جب اسی ابو الخطاب کے لشکر آیا اور ابو الخطاب نے اس کے ساتھ جنگ کی، جہاں مارا گیا، وہاں پر اپنے ساتھیوں کو جنگ پر اکسانے کے لیے اس نے یہ اپنی کرامت ظاہر کی کہ میں ابھی یہاں کوفہ میں گویا میں امام جعفر صادق کو دیکھ رہا ہوں، وہ مدینہ کی اس دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر مجھے یہ کہہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تو کامیابی حاصل کرنے والا ہے جنگ میں، یا مسجد النبی میں، یعنی کرامت اپنی ظاہر کر رہا ہے میدان جنگ میں کہ میں یہاں سے بیٹھ کر امام جعفر صادق کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس جنگ میں اپنے ساتھیوں کو اتار دے اور تو اب عنقریب کامیاب ہونے والا ہے۔ فالمانا اسکت ولا تتکلم بکلمت توبۃ و استقانۃ فانک تظفر الیہم الآن ویحتمل الرضا والتصدیق ایضا، وقرأ سید الداماد تظفر بالطاء المہملہ وقال این بکسر الحمزہ این واسکان المصنات من تحت وبالتنوین علی النصب، یہ اس کی نسخے کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس نے یہ جو دعویٰ کیا یہ کہاں کیا، اور لوگوں کو ورغلانے کے لیے کہ میں ابھی امام کو دیکھ رہا ہوں اور امام مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو کامیاب ہونے والا ہے۔ وہ باتیں جو آج یہ غالی ممبروں پہ بیٹھ کے گھڑتے ہیں، کرامتیں اور افسانے اور خواب اور کیا کیا، وہ ائمہ کے زمانے میں یہ لوگ اس طرح کی حکایات کرتے تھے۔ اسی طرح روایت 27 بھی ہے
عمر نخعی سے قال کنت جالسا عند ابی عبداللہ فقال له رجل، یہ راوی کہتا ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ان ابا منصور حدثنی انہ رفع الی ربہ وتمسح علی راسہ، ابو منصور یہ کہتا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ انہ رفع الی ربہ، کہ اس کو اللہ نے اٹھایا، بلند کیا عرش کے اوپر، اتنا بلند کیا کہ اس کا سر عرش سے جا ٹکرایا، وتمسح علی راسہ وقال له بالفارسیہ یا بصر، اور اس کو فارسی میں اللہ کی طرف سے جواب آیا، فقال له ابو عبداللہ حدثنی عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان ابلیس اتخذ عرشا فیما بین السماء والارض واتخذ زبانیۃ بعدد الملائکہ فاذا دعا رجلا فاجابہ وطی عقبہ وتخطت الیہ الاقدام ترى له ابلیس ورفع الیہ وان ابا منصور کان رسول ابلیس لعن اللہ ابا منصور لعن اللہ ابا منصور ثلاثا۔ جب اس نے کہا کہ یہ غالی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے مجھے اللہ نے اٹھایا اور عرش تک لے گیا اور میرا سر عرش سے ٹکرایا اور وہاں سے اللہ کی طرف سے مجھے جواب آیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس نے آسمان میں اپنا ایک، آسمان اور زمین کے درمیان ایک جگہ اپنا عرش بنایا ہوا ہے، اور وہاں شیطانی چیلے اس نے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ زمین سے اپنے شیطانی چیلوں کو، انسانوں کو دعوت دیتا ہے اور ان کو اس عرش میں لا کر، اور پھر انہیں یہ تاثر دیتا ہے کہ تم عرش الہی میں ہو، اور یہ ابو منصور بھی ابلیس کے عرش پہ گیا ہے، اللہ کے عرش پہ نہیں گیا ہے۔ یعنی یہ تمثیل ہے کہ بعض لوگ شیطانی جال میں پھنسے ہوتے ہیں، شیطان نے ان کے لیے جال بنایا ہے، جیسے ابھی آپ نے اس تازہ جو اکانومسٹ کے مضمون ہے اس میں دیکھا کہ ابلیس نے کس طرح روحانیت قائم کی۔ ابلیس نے فیض امید نے جنرل فیض امید، اس نے حکومت تشکیل دینی تھی، حکومت کے ایک اقتدار پرست آدمی کو تشخیص دیا کہ یہ شہرت طلب ہے، یہ شہرت پسند ہے، مقبولیت چاہتا ہے، تو اس کو پکڑ کے لے آیا، پھر اس کے لیے روحانی حلقہ بنایا، روحانی پیر، پھر اس پیر کو کرامات اس شیطان نے دی، یعنی اس پیر کو جا کر یہ اگلے ہفتے جو انہوں نے اقدام کرنے ہوتے تھے، چونکہ خود ISI کا سربراہ تھا، تو اگلے ہفتے جو انہوں نے رد و بدل کرنا ہوتا تھا وہ اس ہفتے پیر کو جا کے بتا دیتا تھا، وہ پیر پیرنی کو بتاتا تھا جا کر اپنی بصیرت کرامت، وہ پیرنی وزیر اعظم کو بتاتی تھی جا کر، پھر وزیر اعظم بہت حیران ہو جاتا کہ وہی کام ہفتے بعد اسی دن ہو جاتا تھا، بس فلاں کا تبادلہ ہونے والا ہے، یہ پیر ایک ہفتہ پہلے ہی بتا دیتا تھا اور اسی دن تبادلہ ہو جاتا تھا۔ تو اب وزیر اعظم جو مقبولیت پرست تھے وہ اس پیرنی کے اور زیادہ شیدائی ہو گئے اور زیادہ اس کے معتقد ہو گئے کہ یہ کتنی پہنچی ہوئی پیرنی ہے۔ امام صادق علیہ السلام یہی بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ایک عرش بنایا ہوا ہے، اس عرش کے اس کے حاملین ہیں، اور پھر زمین سے کسی کو گھیرتا ہے اور اس عرش پہ لے آتا ہے، اور پھر اس عرش کی کرامتیں اس کو دکھاتا ہے، اور وہ دیکھ کر آ کے لوگوں کو بتاتا ہے اپنی روحانی بصیرت۔ یہ ہو بہو وہی واقعہ ہے جس کی مثال آپ کے ملک میں ہوئی ہے اور کھل گئی ہے۔ ویسے تو ہر حکومت ایسے ہی بنتی ہے، ہر حکومت، جس طرح علامہ نے فرمایا تھا کہ اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری پاکستانی قوم کو، کہ تم شہید ہو، مردہ ہو، مقتول ہو، تم کس نے تمہیں قتل کیا؟ اس قوم کو سلطانی نے، ریاست نے، ملائی نے اور پیروں نے، روحانیت نے، انہوں نے تمہیں قتل کیا ہے، اور تم کشتہ ان کے ہو، ان کے شہداء میں سے ہو، تم جنہوں نے مار دیا، روح نکال دیا تم میں سے۔
خوب یہی کام غالی کرتے ہیں، ایسی من گھڑت داستانیں بنا کر جال بچھاتے ہیں، اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ابھی بھی ایک کام لاہور میں ہے، جو شیعہ جمعیت لاہور کے اندر ہے، ان کے ہاں ہے، چونکہ لاہور کے تشیع میں چند جمعیتیں زیادہ نمایاں ہیں، یعنی مذہبی کردار ان کا، جن میں سے ایک شیخ برادری لاہور میں نمایاں ہے۔ ان کے ہاں اور دوسروں کے ہاں بھی ہے، ایک عام رواج ہے کہ ہفتے میں جمعرات کے دن امام زمانہ کے نام پر مجلس ہوتی ہے، اس میں کرسی رکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر فروٹ ہوتا ہے، ایک کمرے میں، بند کمرے میں، باہر عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور اندر امام زمانہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر امام بیٹھے ہوئے ہیں کرسی کے اوپر، اور یہ ڈش اور یہ کھانا، اور یہ پھر ایک عورت یا ایک مرد وہاں ہوتا ہے جو آتا جاتا رہتا ہے، یعنی باہر عورتیں سوال پوچھتی ہیں، وہ اندر والے کمرے میں جاتا ہے جہاں کرسی رکھی ہوئی ہے، وہاں جا کے وہ امام سے اس عورت کا مسئلہ پوچھتا ہے، پھر امام اس کو جواب دیتے ہیں، پھر یہ آ کے وہاں سے باہر جواب دے دیتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ایسے ہوگا، آپ فلاں کام کریں۔ یہ دھندا ہے، روزگار ہے، شہر کے اندر رائج ہے، یہ شاید ہر جمعرات کو ہو رہا ہے، فیصل آباد میں ہو رہا ہے، ملتان میں ہو رہا ہے، کراچی میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک عام، شاید آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے کسی نے شرکت بھی کی ہو اس کی طرح کی محفل میں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کریں، جا کر شرکت کریں، یہ فراڈ ہے، یہ فیض حمید والا ہی کام ہے، یہ اسی ابو منصور والا کام ہے جس نے کہا میں عرش خدا پہ پہنچا۔ اور امام نے فرمایا کہ شیطان اس طرح کے چکر چلاتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، پھر اپنے چیلوں کو بلا کے ان کے سامنے یہ منظر کشی کرتے ہیں، اور یہ فریب میں آ جاتے ہیں کہ گویا ہم یہ دیکھ رہے ہیں واقعاً۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے ابو منصور پر، خدا لعنت کرے ابو منصور پر، خدا لعنت کرے ابو منصور پر، کہ یہ اس طرح سے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں یہ شیطان کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، اس کا امام سے رابطہ نہیں ہے، شیطان سے رابطہ ہے۔ شیطان اس کا امام وقت بنا ہوا ہے، امام زمانہ بنا ہوا ہے، امام زمانہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئے دن پاکستان کے اندر ایک لہر اٹھتی ہے، عراق کے اندر یہ لہر اٹھتی ہے، باقی ایران کے اندر بھی کبھی کبھی ایسے لوگ ظہور کرتے ہیں جن کا تعلق امام زمانہ سے ہوتا ہے، اور وہ رابط امام زمانہ سے۔ سادہ لو امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سادہ لو شیعوں کی بے شعوری سے اور کم علمی سے اور سادگی سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ان کو امامت کے مقابلے میں، ائمہ کے مقابلے میں شیطانی مذہب، شیطانی دین اور شیطانی طریقہ یہ غالی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر فتنہ سے ہر مومن کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تشیع کو فتنوں سے نجات عطا فرمائے، امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی تمام فاسد فتنوں سے نجات عطا فرمائے، پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے نجات عطا فرمائے۔ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ اپنے اسماء حسنہ کے صدقے، رسول اللہ کے صدقے، پروردگارہ مظلومین مسلمین و مظلومین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔